بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد نواز ڈاہری، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج جس معاملے پر کچھ دن تعطل کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ دوستوں کی خدمت میں، سب سے پہلے تو چونکہ مجھے مختلف لوگ جو کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے مختلف جو شہروں سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، وہ بھی اپروچ کر رہے تھے، مختلف کمیونٹیز کے لوگ اپروچ کر رہے تھے کہ اردو میں بات کریں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے، تو اس وجہ سے میں یہ جو ویڈیو ہے وہ اردو میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مختصراً گفتگو کریں گے تاکہ تمام تر دوست سن بھی سکیں اور دوسرے لوگوں تک، دوسرے دوستوں تک اس کو پہنچانے کے لیے میری مدد بھی کر سکیں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تین سے چار ایجنڈاز ہیں جو آج ہم گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، ایم ڈی کیٹ میڈیکل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ کے معاملے پر جو آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا اور اس کے بعد جو کمیٹی تشکیل دینے کی بات کی گئی، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا، وہ کمیٹی تشکیل ہونے کے بعد وہ اس وقت کس سچویشن میں ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو گفتگو میری ہوگی وہ میں چاہ تو نہیں رہا ہوں کہ اس پہ گفتگو کروں، لیکن چونکہ ہر معاملے پر موقف دینا بہت ضروری ہے، چونکہ جب تک سچ ثابت ہو تب تک جھوٹ راج کرتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ جھوٹ راج کرے۔ ہم میڈیا سائنسز، میڈیا کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، لاء کے ساتھ ساتھ ہونے والے، تو ہمیں پتہ ہے ہر چیز کی اہمیت اور ہر چیز کی ایک گریوٹی کے بارے میں۔ تو موقف بھی دینا چاہوں گا کہ کیا واقعی میں بک گیا، سوال یہی ہے کہ کیا بک گیا، اگر بک گیا تو کتنے پیسوں میں بک گیا تو اس کا بھی جواب دوں گا، اور ساتھ میں کچھ ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے پروفائل کی وضاحت کروں گا کہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور وکیل بھی ہوں، لاء کے ساتھ میرا ایک گہرا تعلق ہے، اور لاء کرنے سے پہلے اگر بہت سارے دوست مجھے شاید نہ جانتے ہوں تو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں 12 سالوں سے 2011-12 سے لے کر آج 25-24 چل رہا ہے، تو 12 سالوں سے میں صحافت کی میدان میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ مختلف اداروں میں نے کام کیا ہے، وہ سندھی تمام ادارے جتنے بھی ہیں، سندھ ٹی وی، دھرتی ٹی وی، آواز، KTN نیوز اور مختلف جتنے بھی ادارے ہیں ان میں کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بول اور دیگر جو میڈیا گروپ ہیں، پھر پبلک نیوز پر لاسٹلی کام کرتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ میڈیا کے مختلف اخبارات میں کام کیا ہے، اور ریڈیو پر ایز اے RJ کام کیا ہے، ریڈیو پاکستان اور دیگر جگہوں پر بھی کام کیا ہے۔ چونکہ میری پروفیشنل ڈگری، پہلی ڈگری میڈیا سائنسز میں ہے، میں نے میڈیا سائنسز پڑھا ہے، اور اس کے بعد میں نے LLB کی ہے، جو کہ میرے مختلف جو لیٹر ہیڈ وائرل ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ BS میڈیا سائنس اینڈ ماس کمیونیکیشن۔ اب دو چیزوں پر میں ڈسکس کروں گا کہ سندھ میں جو ہے تقریباً کوئی 34,000 سے زائد کینڈیڈیٹ ایم ڈی کیٹ میں انرول ہونے کے لیے، ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دینے کے لیے جو ہے وہ موجود تھے مختلف ٹیسٹ سینٹرز پر۔ اب 34,000 میں سے وہ جو 2300 بچے ہیں، جو ٹوٹل سیٹس ہیں، 3,000 جو سیٹس ہیں پوری سندھ میں، وہ بچے جو معذرت سے ناراض نہ ہوں تو خدمت میں عرض کروں کہ وہ کی بایز، وہ بچے جو سورسبل بچے یا فائنینشلی بڑا ساؤنڈ بچے جو تھے، وہ جنہوں نے جو چیزیں خرید سکتے تھے کیز، وہ انہوں نے خریدی، اور وہ پھر اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، 199 اور 200 تک انہوں نے مارکس لیے، اور پھر ان کی خاندان میں بھی واہ واہ ہو گئی، معاشرے میں بھی واہ واہ ہو گئی، زبردست ہو گیا، چونکہ وہ کاروباری لوگوں کی فیملیز سے تعلق رکھتے تھے، فائنینشلی ساؤنڈ تھے، بہت ساری چیزیں ہیں، خیر میں ان پہ نہیں جا رہا ہوں، کسی شخص کی پرسنل لائف پہ میں گفتگو کروں گا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً انہوں نے جو سماجی میڈیا پر ہنگامہ آرائی کر سکتے ہیں انہوں نے کیے اور کر رہے ہیں۔ نمبر 1، میری ویڈیو جو ہے وہ اس وقت جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو ایک تصویر وائرل کی جا رہی ہے، وہ تصویر ہے ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سعید قریشی صاحب کے ساتھ میری تصویر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں پبلک نیوز پر ایز اے نیوز رپورٹر، اسی کے ساتھ ساتھ ایز اے اینکر کام کر چکا ہوں۔ ابھی بھی ان دوستوں کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں جوڑ کے رکھتے ہیں ان اداروں کے درمیان، ان اداروں کے ساتھ۔ تو جب میں پبلک نیوز پر اور ایز اے اینکر اور رپورٹر کام کر رہا تھا
تو مختلف لوگوں سے میری ملاقاتیں رہتی تھی، اور میں نے ڈاؤ یونیورسٹی میں کئی بار گیا، انویسٹیگیٹو اسٹوریز کی، اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے انٹرویوز کیے، اور اس میں ایک جرنلزم کا موقف، جرنلزم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ون سائیڈڈ اسٹوری نہیں چلانی ہوتی، آپ کو بیلنس کر کے ایتھکس کا مظاہرہ کر کے تمام تر لوگوں کا موقف لینا ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں حاضر میں کئی بار ہوا ہوں، سعید قریشی ہوں، سراج میمن صاحب ہوں، اختر بلوچ صاحب ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں وہ شاید اس ناچیز کو جانتے ہوں گے۔ تو وہ جو تصویر ہے وہ وائرل کی جا رہی ہے میری، کہ بھائی کوئی میں دکھ گیا، میں ملاقات کر لی میں نے، اور میں نے کوئی بہت ساری چیزیں۔ تو میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمت کا مظاہرہ کریں، صرف سعید قریشی کیوں، میری تصویر آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملے گی، میری تصویر عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی ملے گی، آپ کو میری تصویر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملے گی، میری تصویر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آپ کی ملے گی، میری تصویر نواز شریف کے ساتھ ملے گی، میری تصویر شہباز شریف کے ساتھ ملے گی، میری تصویر آپ کو وہ بگٹی صاحب جس پر ان کے ساتھ ملے گی، میری تصویر اس بندے سے بھی ملے گی جس پر وہ جھوٹا چرس کا مقدمہ جو درج کروایا گیا تھا نواز لیگ کے پی ٹی آئی کے دور میں، جس پہ ایک وزیر نے کہا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے، یہ وہ ساری چیزیں، ان کے ساتھ میری ملے گی، میری تصویر رانا ثناء اللہ کے ساتھ آپ کی ملے گی، میری تصویر سندھ کے تمام قوم پرستوں کے ساتھ ملے گی، ڈاکٹر قادر مقسی ہوں، ایاز لطیف پلیجو ہوں، جلال محمود شاہ صاحب ہوں، جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ آپ کو میری تصویر ملے گی، میری تصویر جو سٹنگ کیبنٹ کے تمام ممبرز ہیں، سٹنگ کیبنٹ کے جتنے بھی وزیر ہیں، ان سے ان کے ساتھ بھی میری تصویر آپ کو ملے گی، وہ میئر صاحب کے ساتھ میں تصویر ملے گی، آپ کو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ میری تصویر ملے گی، گورنر سندھ عمران اسماعیل، گورنر سندھ زبیر احمد خان، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری تصاویر آپ کو ملیں گی۔ میری تصاویر آپ کو کس کس سے نہیں ملے گی، میری تصاویر ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو ملیں گی جو ایک معاشرے میں ایسا کردار تھے کہ شاید خوف کی علامت تھے، وہ میری تصویر و لیاری کے لوگوں کے ساتھ بھی ملے گی۔ میری تصویر آپ کو ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے ملے گی، میری تصویر پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کے ساتھ آپ کو ملے گی، میری تصویر نواز لیگ کے لوگوں کے ساتھ ملے گی، میری تصویر سعید غنی صاحب کے ساتھ ملے گی، میری تصویر آپ کو ناصر شاہ صاحب کے ساتھ ملے گی، میری تصویر آپ کو محترمہ عذرا پیچو صاحبہ کے ساتھ ملے گی، میری تصویر فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ ملے گی، میری تصویر آپ کو میئر کراچی مرتضی وہاب کے ساتھ ملے گی، میری تصویر کس کا نام لوں، وہ پارس ڈیرو ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو عاجز دامرا ہو یا جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ملے گی، اویس قادر شاہ صاحب کے ساتھ میری تصویر ملے گی۔ میری تصویر کس کے ساتھ نہیں ملے گی آپ کو؟ کریں وائرل، لیکن لکھیں کہ 2022 کی تصویریں، 23 کی تصویریں، 24 کی تصویریں، 19 کی تصویریں، میں نے کب انکار کیا ہے کہ سعید قریشی سے نہیں ملا؟ سعید قریشی سے ذاتی کوئی اختلاف ہی نہیں میرا، ہاں ہے اختلاف، ہے تو قومی اختلاف ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کنڈکٹ صحیح نہیں کروایا۔ اگر کوئی وائس چانسلر اچھا ادارہ چلا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ اچھا ٹیسٹنگ بورڈ بھی چلا لے۔ بالکل ہے اختلافات، اور وہ اختلافات ذاتی اختلافات نہیں ہیں، یہ اختلافات قومی اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات کھلے اختلافات ہیں۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ کورٹ میں جا کے میں نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور وہ کورٹ میں موجود تھے۔ تو برائے مہربانی اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں، نمبر 1۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت سارے لوگ کیونکہ سوشل میڈیا پر اور میری سماجی میڈیا سارے نمبرز آپ تمام دوستوں کے پاس ہیں، تو مجھے مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے تھریٹ کرنا، تنگ کرنا، جو بھی کہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مجھے آپ دوستوں کا احساس ہے، آپ بچے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، 16-17 سال عمر ہے، 18 سال عمر ہے، کچھ جو مافیا کو چھوڑ کے باقی جو بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ان کی ایج ہے جن کو نہیں پتا کہ کسی کو ہراساں کرنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو ڈیفیم کرنا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ہمارے لیے ایک لیٹر لکھنا ہے ایف آئی اے کو، وہ خود ہی کرے گی انویسٹیگیشن، اور جن بچوں کے ہوں گے نام وہ آ جائیں گے، پھر وہ ہو جائیں گے 154 کا شکار سی آر پی سی، اور پھر کٹے گا ایک پرچہ، پھر آپ کے پورے کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ میں ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ وہ بہت سارے دوست جو محبت کا اظہار کرتے ہیں،
ان باکس میں میسیجز کر رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ان سے معذرت کرتا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ہے پروفیشنلی میں کیسز کو فالو کروں یا میں تم آپ کے جوابات دیتا رہوں گالیوں کے اور مختلف چیزوں کے. تو میں ان دوستوں کو نہیں صحیح طریقے سے کیٹر کر پا رہا یا ان کا رپلائی نہیں کر پا رہا جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ریسپیکٹ دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کے گالیوں کا، آپ کی چیزوں کا کہاں سے ریسپانس دوں؟ اور دوسری بات کہ اگر ڈبل ٹرپل گریجویٹ ہونے کے بعد بھی گفتگو ایسے بازاری انداز سے کروں تو پھر مجھے افسوس ہوگا. تو یہ چیزیں میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہت ساری چیزیں میرے پاس آ گئیں کہ ان باکس میں یہ تصاویر آ رہی ہیں ساری چیزیں کہ کہیں بک گئے ہو، کوئی چھپ گئے ہو یا کیا ہو، تو اس پہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. ادروائز یہ میرا پرسنل میٹرز ہیں، یہ چیزیں ہیں، میں نہیں چاہ رہا. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے میری تصاویر دیکھنے کا تو میری شادی کی تصاویر دیکھ لیں، اس میں سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ تمام تر لوگ جن لوگوں کو وہ اپوزیشن میں تھے یا حکومت میں تھے، ذاتی مخالف تھے. حلیم عادل شیخ اور سعید غنی ذاتی مخالف ہیں آج بھی، لیکن وہ بھی میرے شادی میں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ وہ جائے گا تو وہ آئے گا، وہ جائے گا تو وہ آئے گا. تو اب کس معاملے میں گفتگو کروں؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے سربراہان ہیں وہ موجود تھے، تو نہ چھیڑ ملنگانوں. تو بات یہ ہے کہ تصاویر وائرل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. موقف میرا یہ ہے کہ یہ جو تصاویر وائرل کی جا رہی ہیں یہ بہت پرانی ہیں. اب آتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے معاملے پر کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ایم ڈی کیٹ کے معاملے پر آپ دوستوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم نے اپنی طور پر بڑی محنت کی ہے. میری جو وکلا ہمارے دوست ہیں، شعیب کھٹیان صاحب، نبیل صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست ہیں، انہوں نے بھی بڑی ایفرٹس کیے ہیں اور ایک قافلہ چل پڑا ہے. انٹروینرز آ گئے ہیں اس میں اور وہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ جتنے پٹیشنرز تھے ان کو جو کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے ان پٹیشنرز کو ایک اپروچ کیا ہے، ان کو لیٹر بھیجا ہے کہ آپ لوگ آئی تھنک سو ٹیوزڈے کے دن 10:30 بجے سی ایم آئی ٹی کے چیئرپرسن کے سامنے پیش ہوں اور اپنے تمام شواہد لے کر آئیں. پٹیشنرز تو بہت کم ہیں، 40-50 جتنے بھی ہوں گے، ان کے پاس تو لیٹر گئے. لیکن اب میں پوری سندھ کو اپیل کرتا ہوں، میں پوری سندھ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ واقعی پیپر لیک ہوا ہے رات کو 8-10 گھنٹے پہلے، جو ہم نے موقف اختیار کیا ہے اس موقف پر آج بھی قائم ہے. سندھ حکومت نے کہا ہے کہ 40% میچ ہو گیا ہے پیپر. میں کہتا ہوں سندھ حکومت کو کہ تھوڑا سا بڑی دل کا مظاہرہ کرے، 40 کو آگے بڑھا لیں، 90 تک آ جائیں. تو 90 اور 100 میں اتنا فرق نہیں ہے. خیر وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نمو تو مٹی بڑی زرخیز ساکی. ہم کسی حکومت کے مخالف نہیں، کسی سیاسی پارٹی کے مخالف نہیں، لیکن جو سسٹم کو ڈیمیج کیا ہے گیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرانا چاہتے ہیں. تو اب آپ دوستوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ جو سی ایم آئی ڈی کی جو یہ ہے کہ سی ایم آئی ٹی کی جو ٹیم ہے اس کے چیئرپرسن جو موجود ہیں، انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے تمام لوگوں کو. باقی میں وہ اس کی ایڈریس ضرور مینشن کروں گا سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹس پہ، جا کے آپ بھی دیکھ لیں. وہاں آپ 2 چیزوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. ایک تو فزیکلی اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں، مہربانی کریں، آپ اپنے جتنے بھی ایویڈنس ہیں فزیکلی جا کے ایویڈنس الانگ ود اپلیکیشن اوپر کورنگ لیٹر ضرور لگائیے گا. اس میں لکھیے گا کہ یہ ایویڈنس ہم جو ہے وہ آپ کو تو وہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے ایویڈنسز اور جو چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کورنگ لیٹر لگائیے گا، جس میں آپ لکھیے گا کہ یہ معاملات ہیں، یہ پروف ہیں، کائنڈلی آپ اس کو جو ہے وہ آپ شامل کریں اپنی انویسٹیگیشن میں. تو ایک تو آپ فزیکلی جا سکتے ہیں، وہ ہم ایڈریس رکھ دیں گے اور آپ دوست جائیں اور اپنے فزیکلی جو ہے وہ اپنی جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ آنریبل جو کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش کریں. نمبر سیکنڈ تھنگ کہ اس کمیٹی کا ایڈریس بھی موجود ہے. آپ اپنے جتنی بھی ایویڈنسز ہیں وہ الانگ وتھ کورنگ لیٹر ضرور لگائیے گا اور اس میں بتائیے گا کہ ایم ڈی کیٹ کا فلاں میرا نمبر ہے، جو ٹیسٹ میں نے دی تھی، میرا یہ نام ہے یا چیزیں ہیں. یا نام نہیں دینا چاہتے تو اٹس اپ ٹو یو، تو پھر آپ وہ چیزیں نہ شیئر کریں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ میں کینڈیڈیٹ ہوں اور یہ پروف ہیں جو میں کمیٹی کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا یہ آپ ہمارے لے لیں. تو وہ اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ
کمیٹی کی طرف ٹی سی ایس کر دیں یہ تمام تر ڈاکومنٹس، تاکہ وہ ریسیو ہو جائیں، اور ریسیو ہونے کے بعد کم از کم یہ ہوگا کہ جو مقدمہ ہم نے کورٹ میں لڑا ہے، اب آپ کا کام ہے کہ مہربانی کر کے اس مقدمے کو مزید انہانس کریں، مزید انویسٹیگیشن میں چیزیں لے کر آئیں، تاکہ جو کلپرٹس ہیں وہ آزاد نہ گھومیں۔ ایک مافیا ہے جو ہر سال اس مافیا نے منشور بیچا، اس مافیا نے علم بیچا، اس مافیا نے دستور بھیجا، اس مافیا نے بہت کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ میں یو کانٹ بلیو کہ میں ایسے لوگوں سے مل رہا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رات کو 1 کروڑ میں بھی کی گئی ہے، تو میں حیران ہوں۔ اب آپ کا شواہد پر چیزیں چلتی ہیں، ایسے ہوا میں کوئی گفتگو کرے تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس جو ایویڈنسز ہیں ہم وہ جمع کرائیں گے۔ آپ تمام تر لوگ اب مہربانی کر کے ایک ہمت کا مظاہرہ کریں، پوری سندھ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا اپنا جو موقف ہے ایمڈیکیٹ کے حوالے سے along with the documents، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس ہیں، ویل وشرز ہیں، سول سوسائٹی ہے، وہ سینٹرز ہیں آپ کے جو چلا رہے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، وکیل ہیں، جتنے بھی جو بھی ہیں، آپ جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ ایک اسٹیمنا، ایک جذبہ، ایک محبت اور حب الوطنی ہے تو مہربانی کریں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں۔ ہم سے جو ہو سکا ہم نے مقدمہ لڑا ہے سندھ کا، اور اب آپ دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے مہربانی کر کے آپ جوڑ کے آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ آگے آئیں، آپ اپنا جو جتنے بھی آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں وہ کمیٹی کو ارسال کریں۔ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ رپورٹ سبمٹ کر دی جائے کہ آپ نے کمیٹی تو بنائی تھی، ہم کمیٹی والوں نے 15 دن تک بیٹھے رہے آفس میں لیکن کوئی بندہ آیا ہی نہیں اور ہمیں کوئی پروف نہیں دیا گیا، لہٰذا انویسٹیگیشن ختم کی جائے اور جو ریکنڈکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ وہیں پر ہی ختم ہو جائے۔ تو آپ دوستوں سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ اب پروفیشنلی ایک پریکٹیکلی مظاہرہ کریں۔ باقی وہ جو لوگ یہ میری ذات پر کیچڑ اچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چیزیں کر رہے ہیں، میں کلیکٹ کر رہا ہوں، تمام وہ پروفائلز کلیکٹ کر رہا ہوں، ان کی لنکس کلیکٹ کر رہا ہوں، اور وہ تمام تر چیزیں میں آئی ول سبمٹ ٹو دا ایف آئی اے، اور لیٹ دا ایف آئی اے ول بی انویسٹیگیٹ کہ کیا ایف آئی اے انویسٹیگیٹ ان کے لیے کر سکتی ہے۔ لاسٹ وان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوا، ان دوستوں سے مخاطب ہوں جو مختلف طریقوں سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن میری کر رہے ہیں، میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، میں ان کو بھی راستہ بتاتا ہوں۔ 2 چیزیں ان کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوا ہے، 100% اوکے، میرٹ پر چیزیں ہوئی ہیں اور آپ جو جیت کے آئے ہیں 100-200 نمبر لے کر آئے ہیں، آپ نے بالکل میرٹ پہ لیے ہیں، اس کا بھی طریقہ کار ہے، آپ کمیٹی میں جا کے پیش ہو جائیں، آپ بتائیں کہ کوئی پروف نہیں ہے، آپ بتائیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں جتنی بھی پوری سندھ کے لوگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سچا رہے ہیں، ہم سچائی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں لیٹ دی کمیٹی شوڈ ڈیسائیڈ۔ آنریبل کورٹ میں انٹروینر بنے، کہیں کہ میں ایڈوکیٹ نواز لاہری کا اپنا کوئی ذاتی رائے، ذاتی انٹرسٹ ہے، اس وجہ سے یہ کورٹ میں کھڑا ہے، ہم یہ ایویڈنس دیتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، آ جائیں، ویلکم۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہیلدی قسم کا معاشرہ بنے جس میں تنقید بھی ہو، تعریف بھی ہو، غلط کریں تو اس میں تصحیح بھی ہو، اگر صحیح کریں تو تعریف بھی ہو۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ آئیں کورٹ میں آ کے اپنے انٹروینر کے طور پر آئیں اور پھر جو ہے وہ پیش کریں اپنے شواہد، تاکہ ہمیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ باقی اس قسم کے ہتھکنڈے کریکٹر اسیسینیشن کرنا یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، ہمیں ہر چیز کا توڑ آتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ خواہ کسی معاملے میں پڑیں اور ان کا کیریئر کوئی تباہ ہو۔ تو آج تک تو آبزرو کر رہا تھا لیکن اب آبزرو نہیں کروں گا۔ میری مختلف تصاویر وائرل کی جا رہی ہیں کہ میں کوئی سعید قریشی سے ملا ہوں یا کسی اور سے ملا ہوں، پرانی تصاویریں، میں تردید کرتا ہوں ان چیزوں کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب الٹیمیٹ بھی کرتا ہوں تمام لوگوں کو جو اس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اب لیٹ دی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی شوڈ ڈیسائیڈ کہ کون کہاں کس جگہ پر کھڑا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ باقی جو ہے وہ ایمڈیکیٹ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کر لیا، 26 تاریخ کو ڈیٹ ہے، پارٹ ہیڈ کر دیا گیا ہے آنریبل کورٹ کی جانب سے، اور جو کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اس کی روشنی میں فردر ڈائریکشنز ہوں گی، جو بھی ہوتی ہیں، جو بھی آنریبل کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہے، اور ہم یہی سمجھیں گے کہ جو بھی ہوا میرٹ پہ ہوگا، لیکن آپ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں، اپنا موقف دیں، بجائے کہ میری ذات پر کیچڑ اچھالیں، گالیاں دیں، کریکٹر اسیسینیشن کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں
میں جواب آپ کی گالیوں کا آپ کی گالیوں سے جواب نہیں دوں گا. ہاں میرے جواب دینے کا طریقہ کار کچھ الگ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اور قانون جاننے والے شخص کا جواب بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے ہر کمنٹ کا میں جواب دیتا رہوں، ہر چیزوں کا جواب دیتا رہوں. ایسا نہیں کروں گا. میں تھرو پراپر چینل آؤں گا، پھر آپ کو آ کے کھٹکھٹائیں گی دروازہ وہاں پر آ کے لوگ، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو لہٰذا مہربانی کر کے آپ اسٹے ان یور لمٹس، آپ اپنے لمٹس میں رہیں. باقی دوست جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، شفقت کا اظہار کرتے ہیں، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. پوری سندھ میں کتنی کالز میں نے ریسیو کی ہیں کہ جو بچے، پیرنٹس، سول سوسائٹی کے لوگ، وکلا دوست اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں بار کاؤنسل میں جب جاتا ہوں، وہ ہائی کورٹ کا ہو، لوور کورٹس میں ہو، سٹی کورٹ میں ہو، ملیر میں ہو، ٹھٹا میں ہو، جہاں جاتا ہوں لوگ ایک جھمٹ مل جاتا ہے اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو میں ان کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ ایک پروفیشنل بندے کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے پروفیشن میں اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ادروائز تو 30-40 سال تجربہ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور اہل علم میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ناچیزوں کو اتنا علم نہیں ہے جتنا ہمارے سینئرز اور میرے نوجوان دوستوں کے پاس علم ہے. تو میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا. بڑی ڈیمانڈ تھی کہ لائیو آ کے گفتگو کریں. لائیو آ کے گفتگو کرنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے اور وہ ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں. اتنے کیسز ہیں اور ان کیسز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر صبح کیسز کو پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے، پیش کرنا ہوتا ہے آنریبل کورٹ میں، شام کو آفس میں بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، رات کو پھر تاخیر سے آتے ہیں تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا آپ دوستوں سے مخاطب ہونے میں. یہ بہت زیادہ طویل گفتگو ہو گئی. اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ طویل گفتگو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ میں میڈیا سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں اور جو کمیونیکیشن میں بیریئرز آتے ہیں اس میں سب سے بڑا بیریئر طویل گفتگو ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بیریئر ہو آپ اور میرے بیچ میں. تو مختلف ایشوز پر گفتگو کریں گے اور سندھ کے ہر مسئلے پر گفتگو کریں گے، اور مسئلے پر جو قانونی رائے ہوگی میں دوں گا، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اس چیز کے کہ کوئی حکومتی بندہ، کوئی اپوزیشن کا بندہ، کوئی پیر، کوئی وڈیرا، کوئی اسیر میرے موقف سے کوئی نالا ہوگا، کوئی ناخوش ہوگا. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے موقف نہیں دوں گا، قانون کے مطابق موقف دوں گا. اور ساتھ میں جب بھی میرے سندھ، میرے پاکستان کے لیے کوئی الیگل ایکٹ کرے گا، میں اس پر اپنا موقف بھی دوں گا اور کھڑا بھی رہوں گا. ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہوں گا جن کے ساتھ ظلم ہوگا. ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ میرے یہ گفتگو آپ کو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ملی ہوں گی. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اگین معذرت کرتا ہوں، لیکن کچھ سینٹیمنٹس میرے بھی ٹھیس پہنچی ہے تو اس وجہ سے گفتگو کی، اور گلے شکوے بھی اپنوں سے کیے جاتے ہیں. تو بہرحال میری کریکٹر اسیسنیشن کرنے کے بجائے اگر آپ کا جو موقف ہے وہ کمیٹی کے سامنے رکھیں. اگر میں غلط ہوں تو آپ کورٹ میں آ کے اپنا کمپیٹنٹ قسم کا کوئی وکیل لے کر آئیں اور وہ مجھے غلط ثابت کرے تو مجھے خوشی ہوگی. میرے پٹیشنرز کو غلط ثابت کرے، پورے سندھ کے لوگوں کو غلط ثابت کرے اگر ان کے پاس پروف ہیں تو یہ بہتر ہوگا. جو جنگ جہاں چل رہی ہے وہاں چلائیں. سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے چھوڑیں بجائے کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے کے لیے. تو ایڈوکیٹ محمد نواز ظاہری کو اجازت دیجیے گا. اگین گفتگو بہت طویل ہو گئی، معذرت خواہ ہوں. کسی دوست کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں. باقی کسی قانونی مشورے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.